نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمتیں، حضور کی شانیں اور کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ بیان فرمائے ہیں، تو ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ، تعلیم کتاب کے ساتھ اپنی امت کو جو ایک خاص چیز سکھائی وہ تدبر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، معاملہ فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاء اللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دیے رکھا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے، لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کاٹ۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے۔
دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو. ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو یا آپ کا مخلص ہو. کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو، تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں. کرائیے. ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیجئے. تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. بادشاہ نے کہا اسے انعام دو. ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی. اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر. چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں. دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں. چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے. اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھائی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا. جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں. پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ. بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے. اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے. اچھا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے. پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں ہی سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا. فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے. لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے، چچا ہے حضور کے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے. میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے. آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں. کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، وہ پڑھ لیا کرو نماز، دینے پیسے کتنے کھڑنے نہیں. تو یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے. دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کدھر لے جانے اتنے پیسے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے. پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں. کہتے کب آؤ گے؟ کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے. تو کہتا میں تو دیر سے آؤں. تو جب بھی آئے گا بتانا. تو وہ کہتا تو فون پہ بتا. کہتا فون والی گل ہی نہیں. وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر. کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل ہے. پھر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے. پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں، معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے. کھول کے تعریفیں. پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا. اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے. جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں.
وہ جی میں نے سچ ہی بولا ہے، میں نے نماز کا ہی کہا ہے، فلاں ہی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور کسی کو اپنے رب کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ سچی کیا کرو، دانائی کے ساتھ دعوت، ستھری کیا، تدبر کے ساتھ دعوت دو۔ میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا، ڈگریاں بڑی ہو گئی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، کمال ہو گئی۔ میرے بھائی دانائی بھی سیکھو، تمہاری حکمت بھی سیکھو۔ کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے۔ اکبر الآبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں، کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ حکمت سیکھیے، دانائی۔ پرانے بچے نا موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کیونکہ میرے پاس موبائل ہے، میں بھی موبائل والا بھائی ہوں، ناراض نہیں ہونا، سب کے پاس ہے۔ اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تجھے کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلاندے نے، تے میرے تے ابا جی بھی کہا رہا کہ نہیں چھڑ دے، ان کو بھی سمجھائے کم چلائے کریں۔ اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا، بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی۔ یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ بیٹا دادا کے پاس بیٹھا، اسلام ہاں سچا دین ہے، نانا انہیں کہانی سناتے تھے، قرآن سچی کتاب ہے، دادی کے پاس ہم سچے نبی کے نانی کے پاس ماننے والے۔ میں آپ کو کیسے صلی اللہ اب وہ بچہ علیہ دادی ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم نہیں دیا، لیتا، وہ موبائل سے فرمایا سیکھتا ہے۔ سچ بولو وہ گے کہتا نا ہے میں نے یصلح لکم مشہور ہونا ہے، میں نے اعمالکم، تو فولو اللہ لگا فرماتے ہیں میں وہ تمہارے زندگی اعمال جینے کا کو سلیقہ۔ سنوار دوں۔ لیکن میں دکھ سچائیاں بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے انسان جوانوں کو کا، میں مضبوط دکھ کرتی سناتا ہے، ہوں آپ کو۔ جھوٹ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یہ انسان بے کو سکون کمزور ہو گئے، کر دیتا ہے، یہ بے چین ہو گئے، اعصابی طور انہیں پر دادا بھی، کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے، اخلاقی طور ان پر کے بھی، ذہن بکھرے ہوئے ہیں، سماجی طور پر ان کو وسوسے آتے ہیں، انسان کے رشتے ان بھی کو پاس ٹوٹتے ہیں بٹھائے، جھوٹ بولنے والد ان سے۔ کو ٹائم دے، والدہ ان کو سچائی وقت دے، انسان گھر کے کی بڑے ذاتی بوڑھے ضرورت بزرگ بھی ان ہے، کو چھاؤں معاشی کرے۔ ضرورت بھی ہے اور اگر ان کے اجتماعی اندر ضرورت غلطیاں بھی۔ پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ اسلام میں کرو، کچھ چیزوں ان کو محبت سے کی سمجھاؤ۔ گنجائش ہے، گناہ کا اس پہلو کو ہم ماحول نے ہی بڑا توجہ عام سے ہو سننا گیا ہے، ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ یہ حکم ان دیا کے گیا ہے ہاتھ کہ پکڑو، سچ یہ بولو تو حضور ذرا کی امت حکمت کے کے ساتھ نوجوان ہیں، بولو۔ یہ برے نہیں ہیں، یہ غلط دنیا نہیں میں ہے، سب سے سچا ان کی پیغام آنکھوں میں دین کی آج بھی دعوت نبی دینا ہے، پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے۔ اس کے لیے حکم دیا یہ ادعو آج الی بھی سبیل قرآن مجید ربک سے محبت بالحکمہ، کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دین اپنے کی رویے دعوت کو دو تو تلخ نہ دانائی کے کریں، ساتھ دو، ان سے پیار حکمت کرو، کے انہیں ساتھ۔ قریب کرو۔ یہ کہا بڑے گیا ہے بوڑھے کہ بزرگ سچ بولو علماء تو فقراء ذرا فقہا حکمت کے ساتھ بولو، حفاظ دانائی کے قراء، ساتھ ان کو بولو۔ وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس دانائی پہلو کو بڑی پہلے ضروری پیش ہے۔ نظر آپ رکھیں کبھی کہ اس بات کو سچ، سمجھے نا، لوگ کہتے میں ہیں جی نا میری جی طبیعت ہے جی شعبان سچی کا بات آخری جمعہ کرنے کی، پڑھانے کون کے سی لیے بات ممبر کی سچی طرف جس میں جا رہا جھگڑا تھا، ذرا جلدی اگلا ہو جائے؟ جمعہ رمضان تو میں یہ آنا کوئی تھا، سچ نہیں تو ہے۔ ایک نوجوان دوڑ کے سچ مجھ سے حکمت کے ملاقات کی ساتھ اور آپ میری بیان جیب میں کریں نا وہ گے، رکا ڈال سچ پہ گیا، آپ بیس کھڑے کی ہوں گے، جیب میں، تو میں آپ نے وہ رکا سچائی کی کھول جب کے بات پڑھا، کریں گے کہنے تو لگا دانائی کے جمعہ ساتھ پڑھانے کریں سے گے۔ پہلے شروع دنیا کرنے کا سے سب پہلے سے رکا بڑا دیکھ سچ ہے لیجیے گا، لا الہ تو میں نے وہ کھول کے پڑھا الا تو اس نے اللہ۔ لکھا تھا کہ اب میرے کچے نبی پاک کچے صلی اللہ علیہ نمازیوں نے بھی وسلم نے مسجد میں اس آنا سچ ہے، کو رمضان آ گیا، صرف تو یہ کھڑے ہو ذرا کے پکے تقریروں میں نمازیوں سے کہہ کے اور گزارش کیجئے کافروں گا کو ہمیں لتاڑ گھورے کے نہ، اور بلا بلا یہ کہہ کے گھورے نہ، بیان نہیں ہمیں آنے دیں، فرمایا، یہ ہمارے بلکہ لیے اس طرح کی گنجائش کرو، حکمت اپنائی یہ ہے کہ درد نبی ہے، پاک نے یہ سچ آنے تو لوگوں دو نا۔ کی روحوں تک آج اتار تو دیا یہ ہے۔ اختیار کسی کے تو پاس نہیں، سچ عالم مفتی پیر بولیں گے پر درویش کس طرح محدث بولیں کسی گے؟ کے پاس نہیں، حکمت کے لیکن ساتھ، نبی پاک دانائی کے شارع ساتھ۔ ہے نا۔ لیکن مسند جہاں امام احمد بن ڈٹنے حنبل کی پڑھو، بات میرے آئے نبی گی، پاک کی حکمت دیکھو۔ جب حکمت کا ایک لوگ نوجوان نے ناجائز کہا فائدہ تھا یا اٹھائیں رسول گے، اللہ میں اس شرط پہ وہاں اللہ کلمہ حکم پڑھوں گا کہ دیتا ہے کہ نمازیں ان صرف دو الذین پڑھوں گا، قالوا ربنا ہر اللہ ثم نماز استقاموا۔ پانچوں نمازیں ڈٹنے فرض کی ہے، بات ہر ہے تو پھر نماز تو کا اللہ ہر نام لے سجدہ کے ڈٹ فرض ہے، جائے۔ کوئی مفتی لیکن پیر مولوی عام درویش ایک جب آپ سجدے کی بھی سچ آگے گنجائش نہیں بیان دے کریں سکتا گے تو کہ اس کو چھوڑ بڑی دے۔ حکمت کے اس ساتھ، نے عرض کی دانائی کے حضور ساتھ۔ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، کچھ جگہوں پہ اجازت دیتے ہیں تو خلاف کلمہ پڑھتا واقعہ ہوں۔ بات کرنے کی یہ ہے اجازت میرے ہے۔ نبی محبوب پاک کی صلی حکمت، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 2 ہی کہ پڑھنا، وہ کلمہ پڑھ جوڑنے صحیح، کے لیے آجا۔ تو تو ایسی شارحین بات کر لے، حدیث نے لکھا تجھے ہے اس وہ کی جو 2 اجازت ہے۔ نمازوں کی شرط پہ جوڑنے کے مسلمان لیے ہوا تجھے تھا، خلاف وہ بعد میں واقعہ بات تہجد بھی کرنے پڑھا کی، کرتا تھا۔ اللہ مطلب اس تعالیٰ کی نے نبی دلیل یہ پاک ہے کہ علیہ 2 بھائی السلام کو آپس میں ناراض ہیں تو بشیر کسی بھی کے ذمہ بنایا ہے صلح اور کرانا نذیر لگا بھی تو بڑے بنایا کے پاس گیا حضور تو بڑے ڈر نے بھی کہا کہ سناتے ہیں، چھوڑ خوشخبری بھی تجھے پتہ دیتے ہی ہیں، نہیں پر چھوٹے نے بشیر ظلم پہلے ہے، کتنی کی۔ نذیر جب بعد آدمی میں غصے ہے، میں ہوتا ہے اور تو وہ خوشخبریاں کوتاہیاں سرکار بیان نے کرتا زیادہ ہے۔ سنائی اب اس ہیں۔ کو یہ کہا میں گیا اور کہ آپ یا جس کہ یہ ماحول نہ میں کہے رہتے کہ ہیں نا، وہ تو اس کہہ رہا ماحول میں تھا کہ لوگ بڑا خوش نہیں ظالم ہے ہوتے، چھوٹا بھائی، ایک تو کوشش بلکہ وہ کرتے ہیں کہے خیر یار کی ساری خبر ہی نہ باتیں دیں، اپنی جگہ پہ رہیں۔ کسی بندے کے
اندر 99 خوبیاں ہوں گی بیان نہیں کریں, میرا بھائی ایک خامی ہوگی روز بیان کریں.
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے معاذ اللہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سنا۔ دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے، جوڑنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے، دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں، کبھی بے اولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نخواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے۔ دکھوں کے نام بدلتے ہیں لیکن وہ موجود۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے، شاید بڑا آسودہ حال ہے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لائٹ بند کر۔ میرے عزیز، دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں، لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو رہیں گے، تکلیفیں تو رہیں گی، اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، اس پر بھی آمین کہہ دیں۔ دوستو غور کیجئے گا بات پر، دکھ بھی ساتھ رہے لیکن حضور نے مسکرا کے وقت جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ خوش رہنا نا یہ انسان کا طبی مزاج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے اس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پوری سیرت ہے سلام۔ فرماتے ہیں تبسم کی عادت، حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تبسم کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ حضور کی عادت۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بار والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ بچوں کا دل کرتا ہے ابا جی آئے ہیں، وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں، پیار کریں، ابے کے گلے لگیں، بیٹیوں کا دل کرتا ہے۔ اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں شوہر سے کرنے ہیں، اماں کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں، وہ کہتا ہے میں باہروں بڑا تانگ آیا لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو۔ او بھئی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری بار چھوڑ کے آئیں، آپ جج ہیں تو آپ اپنا عہدہ بار چھوڑ کے آئیں، آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہو گئے۔ آپ مہربانی کریں، اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمہ لگائیں۔ تبسم کی عادت، آپ کا لہجہ مسکراہٹ والا ہو، آپ کا انداز خوشی والا ہو۔ حضور خوش رہتے ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب بھی کریم نے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی مسکرا دیں تھوڑا تھوڑا۔ خوش رہنا بڑا ضروری ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا، اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں، وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک دیں گے، پریشان ہی کریں گے۔ وہاں کے مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے 12 تو میلاد ہے ہی نہیں، میلاد کی تاریخ اور ہے، بڑے پریشان ہو کے آئے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں، ہم صرف 12 کو میلاد مناتے نہیں، ہم کو سارا سال مناتے ہیں۔ آج کوئی 12 ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ میلاد ہو رہا ہے چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی۔ ایک دن ایک دوست بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بڑی آپ سے خاص بات کر، میں نے کہا کرو، اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ میں اس وقت بھی مسکرایا، میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وکیلوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، باقی والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا۔ میں نے کہا لوگ تو فنکار ہیں، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسلام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، سلام اللہ علیہ۔ آپ یہ کوئی پریشانی والی بات، پولیس والے کون ہے، ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا، باپٹا میں کون ہے، ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا، دینی ماحول میں کون ہے، مسجد کے ممبر پہ ہم میں سے کوئی بندہ ہے، ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو کے خوش نہیں رہنا چاہتے۔ اپن خوش رہیں، مزاج میں خوشی، آپ کا لہجہ میٹھا ہو، شہد ٹپکے، آپ خیر کی خبر دیں۔ اس ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ فرماتے تھے، وہ پتھر کھانے والا ماحول تھا،
جس ماحول میں صحابہ کرام لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ شدت والا دور تھا، لیکن عزیز دوستو نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کہیں روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے دو باتوں کا حکم ضرور دیتے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے دو باتوں کا حکم دیتے، ایک تو فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری دینا، اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں پر مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر دو چیزیں امت کے بارے میں دیا جاتا اختیار کے محبوب یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور جو آسان ہوتی تھی وہ قبول فرمایا، مشکلات نہیں، آسانی، مایوسی نہیں، خوشخبری، یعنی آپ مسکرائیں، آپ میں خوشی ہو، حالات سخت بھی ہو تو مسکرانا، دل ڈاٹے بھی ہو تو مایوس نہیں ہونا۔ ہمارے جوانوں کو لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے اچھے کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو وہ پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا اس کا بیٹا چودھری بنے گا، تو اس کا وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا وہ فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا، دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تم چودھری بن جاؤ۔ انہوں نے نا وہ یہ واقعہ لکھ کے نیچے لکھا کہ جناب ہمارے ملک میں چند خاص مخصوص سیاسی خاندانوں کی حکومت ہے، غریبوں کے بچے چودھری نہیں بن سکتے۔ وہ کالم نویس میں میرا کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، رابطہ ہو جاتا تھا، میں نے میں نے کہا آپ اچھے لکھا رہی ہیں پر یہ کہ آپ نے ملت کے جوانوں کو مایوس کر دیا، کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ آپ کچا کر رہے ہیں میری ملت کے جوانوں کو، وہ میرے ساتھ ہاں میں تجھے دکھاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ امیروں کا چودھریوں کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ اسی کمپنی کے باہر گن مین ہے، اور غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی کمپنی میں مینیجر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ان بچوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو کہے بیٹا تم محنت کر، جدوجہد کر۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ کیا مایوس کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تازہ دم کریں۔ دیکھیں نا بدر والے دن حالات سخت تھے تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ بندے 313 تھے، گھوڑے تھوڑے تھے، تلواریں تھوڑی تھی، زرہیں تھوڑی تھی، لڑائی کا سامان تھوڑا تھا، یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے۔ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ سخت ماحول میں جب سامنے ہزار کے لشکر سے مقابلہ ہے، جنگی ساز و سامان موجود نہیں ہے، اس ماحول میں بھی وہ حضور کی نعت نہیں بولے۔ یہ بھی روایت کیا ہے کہ سامان تھوڑا تھا، حالات سخت تھے، پر یہ بھی بتایا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ جنگ کیا ہونی تھی، حضور نے تو ایک دن پہلے نشانیاں لگا دی تھی، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ وہ کسی ماحول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا، ہم نہ خوش نہیں ہوتے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ شہری لوگ ہیں، میرا تھوڑا تہیم خاندان سے تعلق ہے، کچھ بندے ہر شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے ہیں۔ اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ایک بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ صرف نا اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ناراض رہنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بلا وجہ ناراض ہے نا، کوئی شرعی عذر نہیں، سبب نہیں، سبب ہو تو معافی مانگے، بلا وجہ کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اچھا بلا خیر کا کام ہو رہا ہونا تو کوئی ناراضگی ہو بھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے یار کہ جب سب خوش ہیں تو ہم بھی خوشیوں میں خوش رہے، لیکن کچھ لوگ تصور خوشی سے آری ہے۔ 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں جسم میں ہوتی ہیں، ایک درد کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا ہے حکمت کا کیا حال ہے، کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا یار۔ جو ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر ہے، یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں
گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، گھر بھی کشاد، صرف پیسے کوئی نہیں زیادہ، ضرورت کے ہیں بہت زیادہ نہیں، کیا کریں گے؟ وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے، اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جوڑنے کے لیے رب کہتا ہے اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں دلیل یہ ہے کہ گا۔ اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی، جبھی تو اضافہ ہوگا، تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر، اپنی مزاج کو خوشی والا کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے کا ایک نوجوان تھا، ایک دن وہ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا، اماں جی جانتی تھی اس بچے کو، تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی، آیا بھی گیا بھی، دو چار دفعہ پانچ دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی باندھی ہوئی۔ اماں جی فرمانے لگی پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا سر درد کرتا ہے۔ فرمانے لگی پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندھی، کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کیا۔ اماں جی فرمانے لگی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا 40-45 سال ہو ہی گئی ہے۔ فرمانے لگی بیٹا 40 سال رب نے شفا دی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج پہلے دل درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے محلے کو دکھاتا پھرتا ہے۔ شکر کی پٹیاں بھی تو کبھی باندھو نا یار، جو نعمتیں ہیں کبھی ان کا اظہار بھی تو کرو نا۔ دیکھو نا میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی اذان ہو گئی، میں نے قدموں کو دیکھا تو ورم آ گیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ تو فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا رب کا انعام بڑا ہے، حضور بڑا انعام ہے، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ساری رات عبادت شکر کے لیے کی، بتائیں کبھی 2 نفل شکر کے پڑھے، کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت؟ لیکن اگر جھوٹ کا دوست ہے میرے پاس مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر، میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا، کہنے لگے 4 من مٹھائی بانٹی ہے، جب اس کے دادے کو اللہ نے غصت دیا تو وہ اتنا خوش ہے، کہتا ہے ابھی اور بانٹ، میں نے اس کے کان میں کہا نہیں رہے گا، تو یہ 2-3 مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت، اصل جو حق تھا بھائی مقام شکر پہ کب آؤ، کب تو وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا انعام اور احسان ہے، خوش ہونا، خوش رہنا، مزاج میں خوشی رکھنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سخت وقتوں میں بھی خوش رہتے، بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی جنگ، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسلام پر حملہ آور تھا، صحابہ خندق کھود کر جنگ لڑ رہے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے، اس وقت بھی نبی پاک نے خوشی کی بات، جب ایک چٹان نہیں نہ ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دیں، تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے، ساتھ ایک خوشخبری بھی سناتے، فرماتے لو بھئی تمہیں مبارک ہو انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے گا، دوسری ضرب لگاتے تو لو بھئی شام بھی فتح ہو جائے گا، تیسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ایران بھی فتح ہو جائے گا، ایک ایک ضرب پہ ایک ایک خوشخبری، نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو، نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو، نہ لوگوں کو پریشان کرو، میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں، اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینے والے رسول کے غلام ہیں۔ نہ تکلیف دیں جی دوستوں، میں پہلے تھوڑی تقریر کرتا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو اور تھوڑی ہو جائے گی، آپ کی مہربانی، مجھے بڑی، میں نے دیکھے نا کتنا زور دے کے کہا تھا بیٹھ جائیں، مجھے پچھلے دوستوں کی تکلیف نظر آ رہی، نہیں آپ نہ بولے جی اور نہ کوئی بولے، بٹھانے کے لیے نہ بولے، بس اب تو بات بھی ختم ہونے لگی ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دوبارہ بنایا تو کسی کھلی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ، آپ توجہ کریں، بس میں اپنا مضمون مکمل کر چکا ہوں۔ سب سے بڑی خوشی حضور کی تشریف آوری کی خوشی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، دنیا میں گھوم کے دیکھو، پی ایچ ڈی تعلیم ہے، دنیاوی ڈگری پی ایچ ڈی،
کئی ملکوں میں کاروبار ہے پر اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہدایت کو بھائی ہم تو سستی بڑے ہیں، وضو غسل کے مسئلے نہیں سیکھتے، ہمیں محنت کر کے ہدایت دینی پڑتی، مشکل تھا۔ دیکھو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ کس گمراہی میں وقت گزار رہے ہیں، معاذ اللہ، خدا کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اس ماں کی گود میں آنکھ کھلی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی محمد عربی کے نام کا کلمہ سنایا ہے۔ گویا معبود سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اس طرح کا زو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، یہ نعمت اتنی بڑی شکر کے قابل ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا جب مومنوں کو اللہ شان عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جہاں جہاں وضو کے قطرے لگتے رہے جسم کے وہ حصے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، آپ کو پتہ چلے گا قیامت میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ میرے دوستو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا اسے پتہ کہتا ہے نا بینیفٹ کیا ہے، بینیفٹ یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ کیا کہ کوئی نہیں ارادہ کیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ بھی دی ہے، اور اگر کر لی تو لکھی کتنی جائیں گی 10 سے لے کر 700 گنا تک، جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی۔ آپ کو پتہ ہے ایمان ذہنی طور پر سکون دیتا ہے بندے، جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان اطمینان قلبی کا نام ہے، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کون بنانے والا، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی۔ اگر کبھی اللہ توفیق دے اور موبائلوں سے فرصت ملے حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھنا، ڈھونڈا انہوں نے ایمان ہدایت کا راستہ ڈھونڈا۔ اگر انسان کو عقیدے نہ ملے، معرفت الہی نہ ملے، توحید باری تعالیٰ نہ ملے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، تو زندگی کا سارا آنا جانا بے مقصد ہو جائے۔ یہ جو لوگ بیچارے معاذ اللہ مختلف نشے کر کے نشوں میں دھت پڑے نظر آتے ہیں نا آپ کو یورپ کے مختلف ممالک میں، انہیں مقصد حیات نہیں ملتا، اور بندہ مومن میرے ملک کے مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو، وہ دوپہر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے تو آدھا اچار کھونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے، لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شکر ادا کرتا ہے، جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں، میرے رب کی دی ہوئی، وہ تسلیاں، وہ تشفیاں، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ مومن ہونے کی وجہ سے سکون ہے جتنا بھی ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے سب کو عزت دے دی، سب کو عزت دے دی، فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست، یا رسول اللہ کا ماڑا ہو تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، حضور اگر غریب ہو تو فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ سچ بولنا، سیدھی بات، حضور نے فرمایا مجھ پر غریب لوگ ایمان لائے، غریبوں نے وقت گزارا، جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے۔ جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تجھے، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے، سچا دین ہے۔ بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا، جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا، حضرت خدیجہ نے سارا قربان، سونے کو غریبی پسند ہے، نجیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اسے دل دہن فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تیرو بسدا، جدو کرے برباد برباد ہو جا، قربان کر دیا۔ حضور کو جو غریبی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے، یا رسول اللہ اگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سنو امیروں، رج مال کماؤ پر دیانتداری سے کمانا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ میرے نبی نے جناب عبدالرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے پر حضور نے ایک نماز ان کے پیچھے ادا کی، اتنا اعتماد ہے، اور حضور نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے، سچا ہو، دیانتدار ہو، قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ غریب کو بھی عزت دی، امیر کو بھی عزت دی، استاد کو بھی عزت دی، عالم کو بھی عزت دی، حافظ کو بھی عزت دی، کچھ بھی نہیں، صرف مومن ہے، سفید داڑھی ہے، صرف مومن ہے اور داڑھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ قبر میں جاتا ہے تو رب کہتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا، تیرے بالوں کی عزت۔ حضرت ابراہیم خلیل کی داڑھی میں سفید بال آیا پہلی دفعہ، پہلے سفید بال نہیں تھا، عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ عزت ہی ہے تجھے، سفید بال تو عزت ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے،
حضور نے دنیا کا ہر سب ایک سے کو بڑا عزت سچ ہے دی، لا ہر ایک الہ ماں کے الا قدموں اللہ۔ نیچے جنت رکھ میرے دی۔ نبی پاک صلی اللہ فرمایا علیہ تم میں وسلم نے سب سے اس بہتر وہ سچ ہے کو جس کا اخلاق اپنے صرف گھر کھڑے والوں ہو کے لیے بہتر تقریروں میں کہہ کے بیوی اور کے لیے، کافروں کو بیوی کو لتاڑ پتہ ہے کے اور حضور نے بلا کیا بلا درجہ کہہ کے دیا؟ بیان نہیں فرمایا فرمایا، جس نے نکاح کر بلکہ لیا اس ایمان طرح کی محفوظ کر حکمت لیا۔ اپنائی ہے کہ اس نبی اینگل پاک سے نے یہ کبھی سچ لوگوں کی بیوی کا روحوں تک مقام اتار سمجھنا دیا ہے۔ جو تیرے تو ایمان سچ کے آپ محفوظ ہونے کا بولیں گے ذریعہ پر بن کس گئی طرح ہے، بولیں گے؟ اس کا درجہ حکمت سمجھو کے کیا ساتھ، ہے۔ دانائی کے اور ساتھ۔ بہن اور بیٹی، لیکن جہاں فرمایا جس کے ڈٹنے حصے کی میں بات 2 آئے گی بیٹیاں 4 بیٹیاں کہ اب آ گئی، حکمت کا لوگ یا باپ ناجائز چلا فائدہ گیا تھا اٹھائیں تو گے، بہنیں جس کے وہاں حصے میں اللہ آئیں حکم دیتا ہے ان کہ سے ان اچھا سلوک الذین کیا، قالوا ربنا اللہ اچھی ثم تعلیم دے کے استقاموا۔ رخصت کر دیا۔ ڈٹنے فرمایا کی جس بات ہے طرح تو پھر میری تو 2 اللہ کا انگلیاں نام لے جڑی کے ہوئی ڈٹ ہیں جائے۔ میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں لیکن جائے گا۔ عام یہ جب آپ ایمان سچ ہے آگے جو بیان آپ کو کریں ہر گے تو اس کام کو بڑی دین حکمت کے بنا دے ساتھ، گا، دانائی کے آپ کے ساتھ۔ ہر کام کو۔ اور کچھ بعض لوگ جگہوں کہتے پہ ہیں جی میں تو دنیا دار خلاف ہوں، میں نے کہا واقعہ بات مومن تو کرنے دنیا کی دار ہوتا اجازت ہی ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی روزی اللہ علیہ کمانا کو وسلم دنیا نے داری ہے، فرمایا کہ بچے کو پالنا جوڑنے کو کے دنیا لیے داری ہے، تو یہ تو ایسی سارا بات دین کر ہے۔ لے تجھے اس آپ نے کی کہاں سے اجازت ہے۔ کر لیا کہ میں جوڑنے کے لیے تجھے جناب خلاف دنیا دار واقعہ ہوں؟ بات آپ کرنے کی، دیندار ہیں۔ ایک مطلب اس نوجوان کی حضور کے دلیل یہ ہے سامنے کہ سے دو گزرا، بھائی آپس میں پوچھا ناراض ہیں کون تو ہے؟ کسی کی ذمہ کہ یا صلح رسول اللہ کرانا یہ بڑی لگا تو بھاگ بڑے دوڑ کے کرتا ہے، پاس گیا کاش تو اللہ بڑے کے نے کہا رستے میں کہ کرتا۔ چھوڑ حضور تجھے پتہ فرمانے ہی نہیں لگے اگر چھوٹے نے ظلم ہاتھ کتنے کیے۔ پھیلانے جب سے آدمی غصے بچنے میں کے ہوتا لیے ہے تو بھاگ وہ دوڑ کر رہا ہے نا، کوتاہیاں بیان اور کرتا ہے۔ اگر اپنے اب اس کو بچوں یہ کو کہا رزق گیا کہ حلال یار یہ کمانے نہ کے کہے لیے کہ کر وہ رہا تو کہہ رہا ہے، تھا کہ بڑا حقوق ظالم ادا ہے چھوٹا کرنے کے بھائی، لیے ماں باپ، بلکہ بہن وہ بھائی، کہے بیوی یار بچوں ساری کے، باتیں اپنی تو جگہ پہ فرمایا رہی یہ اللہ کے پر رستے وہ میں کہہ ہی رہا ہے۔ تھا آخر تو میرا میرے بھائی ہے، عزیز خوش میرا رہیں بھائی کے اپنی بغیر زندگی گزارا تو نہیں میں، یہ نا۔ ناراضگیاں، تو وہ یہ خلاف پریشانیاں، واقعہ بات یار کرے، وقت چھوٹے کے الجھے پاس رہنا، آیا پریشان اور رہنا، آ کے کہا کہ ہلکا بڑے سا سے مسکرائیں لو تو کیا صحیح۔ ہے تو اس نے کہا دیکھو تمہیں مجھے پتہ ہی کتنا نہیں، بڑا ثواب تو ملا، بڑی آپ دیر سے مسکرائیں۔ کھا رہا ہے، اب یہاں سے کھا ہی جاتے سارا وقت بھی بڑا گیا۔ مسکراتے جائیں گے، تب یہ بات ہمیں بھی چھوٹے کو آ آسانی کے سے جانے بتانے کی دیں گے آپ؟ ضرورت ہے۔ یہ تو اتنے سے ایسی لوگوں سے بات کر خطرہ ہے جو ذرا، بظاہر خلاف آپ لوگ واقعہ ہو لیکن لوگوں اجازت کو دے دیں جوڑ گے دے۔ جانے کی؟ چلو جی، اللہ جزا۔ جوڑنے کے اچھا لیے سنیں، خلاف ایک بات واقعہ آپ نے بات کرنے کی میری بات اجازت ہے۔ بھولنی اب نہیں، لوگ توڑنے ظاہر کے ہے لیے یہاں تو خلاف سارے واقعہ لوگ بات نماز کرتے نہیں پڑھ سکیں گے، راش چاہیے کافی تھا ہو کہ گیا ہے، جوڑتے کہتے تیرا عشاء پڑھے بھائی ہے بغیر میں تو سونا بات نہیں۔ نہیں کرنا چاہتا آپ پر میری ہے گھر جا پورا کے ظالم۔ تعریف اگر کریں گے نا جی آج کیا پیر کرے صاحب بڑی بھائی، اچھی تیرا تقریر بھائی ہے، کیتی اب ہے، رشتے یہ بدلتے اماں نے نہیں تو لاگوں میں نے کہہ کہا دینا ہے جناب کہ نے بڑا شہادت اچھا تو پڑھی کردار نہیں، ادا کیا ہے، اینو کی آ فائدہ گئی ہے آیا؟ سمجھ آپ کیا نماز کہنا پڑھے چاہ رہے بغیر ہیں۔ سونا، تو لوگ اور توڑنے اگر کے ایک لیے اپیل کردار کر لو ادا نا، ایک کرتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز ایک تو یہاں مانگنی آپ سے اجازت مانگ دی، لوں، چلو دوسرا تسی میرے نہیں نبی مندے نہیں کریم منگدے اسی، صلی اللہ علیہ مانگ لیں وسلم چھوٹی نے سی فرمایا چیز، جنگ کے آج موقع پر فجر نہیں چڑھنی اگر یاد تمہیں سے، خلاف واقعہ بات آپ نے کرنی پڑے مہربانی کرنی، تو صبح اس کی کی بھی تمہیں نماز نہیں چھوڑنی، جنگی پڑھیں گے حکمت عملی انشاءاللہ کے لیے تعالی۔ اجازت ہے۔ ٹائم تیسرا پہ الارم فرمایا کہ لگائیں اپنی تگڑا، آپ بیوی لوگ کو بیٹھ جائیں جی مطمئن جلدی کرنے سے، کے 1 لیے منٹ سے پہلے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو اگر کسی سلامت، شخص بیٹھ کو جائیں جی، بیٹھ خلاف جائیں، واقعہ اللہ بات آپ کو کرنی خوش پڑے رکھے۔ تو اس کی فجر اسے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کس تعالی، بات کی اجازت ہے؟ تگڑا سا الارم لگائیں، فجر پڑھنی ہے اور اس کے چلے بعد نہ مسکرائے زیادہ نا نہیں، آپ، ایک ویسے ہی تسبیح بتا دیں، حضور پہ درود ہو شریف ذرا پڑھ لیں، سنجیدہ اس مسئلے میرے کو، گناہ اس معاف میں ہوں ہنسنے گے کی اگر کیا آپ یہ ضرورت کام ہے؟ کر لیں گے میرے یہ کوئی کہنے ہنسنے پر، والی بات تو تھوڑی ہے۔ میری غلطیاں اس کافی میں آپ ساری، ایسے ہی میرا بتا بڑا دیں، فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن صبح بیوی سے تگڑا خلاف الارم واقعہ لگائیں، بات کریں اٹھیں آپ، اور کبھی درود اس کو پڑھ کے منانے کے دیکھیں لیے کوئی سکون ایسی کتنا بات کر ملتا دیں، ہے۔ اب لیکن سلام اگر ہوگا، جھوٹ کا صاحب زیادہ پلندہ اس صاحب کے دعا سامنے فرمائیں۔ بھی کھول دیں گے